السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، ماہ سفر کے سلسلے میں جو نحوست کا عقیدہ لوگوں میں عام ہوا ہے، اسی عقیدے باطل عقیدے کے پیش نظر یہ بدعتیں بھی وجود میں آ گئی۔ چنانچہ ماہ سفر میں اس باطل عقیدے کے مطابق جو آفتیں اترتی ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق ان آفتوں سے بچنے کے لیے لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں۔ یہ بھی بدعت ان کے یہاں عام ہے۔ وہ بدعت کیا ہے؟ وہ بدعت یہ ہے میرے بھائیوں کہ سفر کے آخری بدھ کو یہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان اپنی مسجدوں کے اندر مجلسیں منعقد کرتے ہیں، حلقات منعقد کرتے ہیں، اور ان مجلسوں میں، ان حلقوں میں ایک شخص ہوتا ہے، ایک شخص ان کا اغوا ہوتا ہے، ایک شخص ان کا بڑا ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، اور وہ کاغذ کی پرچیوں کے اوپر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں پر جو سلامتی سے متعلق آیتیں ہیں، ان آیتوں کو ان پرچوں پر نوٹ کرتا ہے، کاغذی پرچوں پر نوٹ کرتا ہے، اور نوٹ کر کے انہیں لکھ کر کے دیتا ہے۔ اور یہ آیتیں 7 آیتیں ہیں، یہ 7 آیتیں ہیں سلامتی کی، نبیوں پر سلامتی سے متعلق جو 7 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو نوٹ کر کے دیتا ہے۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر دونوں جہانوں میں۔ تو دونوں جہانوں میں، سارے جہان میں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ ایسے ہی سلام علی الیاسین، سلام علی فلان، سلام علی فلان، ایسے ہی نبیوں پر جو سلامتی کی 7 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو ان کا پیر نوٹ کر کے دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کاغذ کو وہ پانی میں ڈال کر کے تحلیل کرتے ہیں، اور اسے دھو کر کے اس کی روشنائی کو تحلیل کر کے پانی میں حل کر کے میرے بھائیو اس پانی کو پیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سلامتی سے متعلق یہ 7 آیتیں ہم نے اس پانی میں دھوئی ہیں، اور اس پانی کے اندر سلامتی کی یہ روشنائی تحلیل ہو گئی ہے، اب اس پانی کو پینے سے ہم اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، سلامتی حاصل ہو جائے گی، ہم ان مصیبتوں سے، آفتوں سے سیف ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اس پانی کو تبرک سمجھ کر کے، مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ سمجھ کر کے باقاعدہ گھروں کے اندر بطور تحفہ اور بطور ہدیہ اور عطیہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور لوگ بڑے تبرک سے، اچھے اعتقاد سے، ارادت سے اس پانی کو لیتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اس پانی کو پینے کے بعد ہم اس مہینے کے اندر جو مصیبتیں اترتی ہیں، آفتیں، اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ان بدعات میں سے ایک بدعت ہے جسے اس مہینے کے اندر ایجاد کر لیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، مشہور کتاب جس کے اندر سال کی 12 مہینوں کی بدعات اکٹھا کی گئی ہیں، اس کتاب جس کا نام البدع الحولیہ ہے، اس کتاب کے مصنف نے ماہ سفر کے حوالے سے اس بدعت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ یہ سب بھی کیا ہے؟ بدعت ہے، اور اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر بلا شبہ سلامتی نازل ہوتی ہے، صلاۃ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور درود اترتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح سے، اس موقع پر، اس گندے عقیدے کے مطابق اس طرح سے لکھنا، اسے پانی میں دھونا اور دھو کر کے اس کو پینا سراسر بدعت ہے، خرافات ہے، اس کی شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ بدشگونی لیتے ہیں، اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اتنی بدشگونی لیتے ہیں اس مہینے سے کہ اس مہینے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے نا، تو اس بیمار کی عیادت کرنے سے بھی کتراتے ہیں، بیمار کی عیادت کرنے کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں، بلکہ اس سے دور بھاگتے ہیں کہ وہاں چلے جائیں تو ایسا نہ ہو وہ مصیبت ہمیں بھی لگ جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم ادوا کے بارے میں جانتے ہیں کہ کوئی بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا ہے تو کسی چیز کو اس طرح سے بنا دیتا ہے کہ وہ متعدی ہو جائے۔ بہرحال بدشگونی یعنی برا نتیجہ نکالنا، برا نتیجہ کشید کرنا، یہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی لینا حرام ہے۔ اب چونکہ لوگوں نے ماہ سفر کو منحوس ٹھہرا دیا ہے، اور اس کے بعد یہ اس بدعقیدگی کی بنیاد پر
اس بدعت کی بنیاد پر بہت ساری بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر دی ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مزید چند باتیں ہیں جو اگلے حلقوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی بدعات سے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔